بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ لوگوں کے سامنے اخیر کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ معوذتین کی جو تفصیل تھی وہ الحمدللہ پوری ہو چکی ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس کے خاص فضائل کیا ہے اور خاص مقاصد کے لیے جو نازل ہوئی ہے وہ مقصد اس کے کیا ہے۔ کیونکہ ہم نے بارہا سنا ہے اور اکثر لوگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان معوذتین کو مختلف مواقع پر پڑھا تھا اور اپنی امت کو بھی اس کا ورد کرنے کی اور پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر ہم کو معوذتین کے فضائل کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پریشانی کے وقت معوذتین کا ورد کرنا چاہیے۔ کوئی بھی پریشانی جب انسان کو لاحق ہو، جب انسان کے اوپر آ جاوے تو اس وقت معوذتین پڑھنے کا اس کو ورد کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھتے ہیں حدیث کی روشنی سے، تو حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرور دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ اور مقام ابوا کے درمیان تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک آندھی آئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس کے ذریعے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے، یعنی ان کو پڑھنے لگے اور فرمایا کہ اے عقبہ، ان صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو۔ تو اس کے اندر ہم کو یہ سبق ملا کہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معوذتین کو پڑھا اور ان کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر جو تھے ان کو بھی حکم دیا۔ اور کیوں دیا؟ اس لیے کہ پھر آگے خود ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے عقبہ، ان صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، کیونکہ ان جیسی اور کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے کوئی پناہ لینے والا پناہ حاصل کر سکے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور یہی 2 صورتیں نماز میں بھی پڑھی۔ محترم دوستو بزرگو، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ بارش کے موسم میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوب اندھیرا چھا جاتا ہے، بارش کی وجہ سے ایک طوفان کسی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن ہمیں کبھی ان صورتوں کے پڑھنے کا خیال تک نہیں آتا۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے وہ پریشانی کے وقت پڑھنے کا عمل، یعنی حضرت معاذ ابن عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایسی رات میں جس میں بارش ہو رہی تھی اور سخت اندھیرا بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، یعنی تلاش کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ یعنی حضرت معاذ ابن عبداللہ ابن خبیب نے فرمایا کیا کہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح اور شام ہو تو سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لو۔ یہ عمل اگر کر لو گے تو ہر ایسی چیز سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی جس سے پناہ لی جاتی ہے، یعنی ہر ایک موذی جانور سے اور ہر ایک حشرات الارض سے۔ اب یہاں سمجھو کہ جب کبھی بھی
ہم جب 2 سبق ہوئے اب تک سورہ فلق اور سورہ ناس کے، تو ان کو معوذتین کہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا کہ کبھی معوذات کہا جاتا ہے، تو معوذات جب کہا جائے گا تو تب اس وقت قل هو اللہ احد، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، وہ بھی سورہ ناس اور سورہ فلق کے ساتھ ملا کر ان تینوں کو معوذات کہا جاتا ہے، اور یہ معوذات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن عبداللہ ابن خبیب کو صبح اور شام 3 مرتبہ معوذات پڑھنے کا حکم دیا، یعنی سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کو۔ جو تیسرا جو فوائد ہے اور فضائل ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کا، اس کو معمول بنانے کا ہے۔ یعنی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ معوذات سے مطلب وہی سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ اس کی عادت بنا لو تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ سفر میں، یعنی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ، کیا میں تمہیں 2 بہترین صورتیں نہ بتلاؤں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی معوذتین دونوں صورتیں مجھے سکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، یعنی حضرت عامر بن عقبہ کو یہ 2 صورتیں پہلے سے معلوم تھی، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ یہ تو معمولی سی بات ہوئی، یوں حضرت عقبہ بن عامر سمجھے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ میں نے 2 صورتیں بتلائی، پھر بھی حضرت عامر بن عقبہ کو خاطر خواہ اور زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ جب فجر کی نماز کے لیے اترے یعنی سفر کے اندر چل رہے تھے، تو جب سفر کی نماز کے لیے جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی نماز کے اندر تلاوت فرمائی، اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ بولو عقبہ تم نے کیسا دیکھا، یعنی یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلت بتلائی۔ تو یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ فجر کی اور ظہر کی جو نماز ہے اس کے اندر جو تلاوت کرنا ہے وہ طوال مفصل ہے۔ اب طوال مفصل جو کہا جاتا ہے وہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ معوذتین کے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کی، تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 2 صورتوں کی اہمیت اور ان 2 صورتوں کی فضیلت کو بتلانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے اندر معوذتین کی تلاوت فرمائی۔ نمبر 5 جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ روزانہ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی معوذات پڑھ کر ہاتھ کے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں اس طرح پھونک مارتے تھے کہ کچھ تھونک بھی پھونک کے ساتھ نکل آتا تھا، یعنی تھونک کے کچھ ذرات بھی ہتھیلی کے اوپر آ گرتے تھے۔ پھر دونوں ہتھیلیوں کو پورے بدن پر جہاں تک ممکن ہو ہمارے نبی پھیرتے تھے اور گھما لیتے تھے، اور سر اور چہرے سے اور سامنے کے حصے سے شروع فرماتے تھے۔ تو یہ عمل بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ سب سے آخری جو عمل ہے اور جو آخری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اپنے جسم پر سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، جس کا طریقہ اوپر گزرا۔ پھر
جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ عمل کرتی تھی، چونکہ بیماری کی شدت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے کہ میں دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک پر دم کر دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں سے برکت کے حصول کے لیے بھی میں اس طرح کیا کرتی تھی، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ بہرحال یہ جو صورتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کو پڑھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے اور عادت ڈالنی چاہیے۔ صبح اور شام تو یقیناً ہم کو پڑھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد اگر پڑھے تو بہت اچھا عمل ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، کچھ کالا کر دیا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ حفاظت کے جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کے یہاں ان سب چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اور وہ یہ سب کیا کرتے تھے، اس لیے وہ محفوظ بھی رہتے تھے۔ آج کل تو ساری چیزیں چھوٹ ہی گئی ہے اور ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان ساری چیزوں پر عمل کی عادت پیدا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھلانا چاہیے تاکہ بچپن ہی سے ان کے وہ عادی بن جاوے اور ان کے اندر بھی اس چیز کی عادت پڑ جاوے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس طرح کی مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اخیر کے اندر واپس سے ایک مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی اور شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کل گزشتہ انشاءاللہ اب سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تفصیل شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔